اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کو اور انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق اللہ رب کائنات نے اس کائنات میں ایک خاص مقصد کے تحت کی۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات سے افضل ترین مخلوق انسان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو روشنی فراہم کرنے کے لیے سورج اور چاند کو پیدا کیا، جگمگاتے ہوئے تارے آسمان پر پیدا کیے، زمین کو بطور فرش بچھا دیا، آسمان کو بطور چھت اٹھا دیا۔ انسان کے جینے کے لیے اس کا وجود جو ہے اس کے لیے نصیحت ہے۔ سانسیں اللہ رب کائنات کے حکم سے انسان لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو کھینچ لے تو دنیا کی کوئی طاقت وہ سانسیں بحال نہیں کر سکتی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اسی خدا کے سامنے انسان تکبر کرتا ہے اور حق بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، لیکن اللہ کو پہچانتا نہیں۔ سورج کی دی ہوئی روشنی سے روشنی حاصل تو کرتا ہے، لیکن سورج کو پیدا کرنے والے رب کی اسے پہچان نہیں۔ زمین سے اگنے والی چیزوں سے فائدہ تو حاصل کرتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ زمین سے چیزیں کون اگاتا ہے، وہ کوشش نہیں کرتا۔ انسان غفلت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اپنا خدا بتوں کو بنا لیا، قبروں کو بنا لیا، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ اپنی خواہشات کے تابع ہونا بھی شرک ہے۔ اللہ رب کائنات کی پہچان نہ حاصل کرنے والے لوگوں کی طرف اللہ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا ان لوگوں کے اندر، لیکن ان لوگوں نے حق بات کو ٹھکرایا، پیغمبروں کا مذاق اڑایا۔ پیغمبروں نے تبلیغ کی، تبلیغ کر کر کے جب پیغمبر تھک گئے، اللہ رب کائنات کا بھی حکم آ گیا کہ ان لوگوں نے نہیں ماننا۔ اور زیادہ تر لوگ نہ ماننے والے لوگ سردار ہوتے تھے، انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ اللہ رب کائنات نے بھی اپنے پیغمبروں کا ساتھ دیا اور قوموں کو دنیا سے ختم کر دیا۔ وہ قومیں برباد ہو گئی، اس کی جگہ اور قوموں نے لے لی۔ اللہ ایک نئی قوم پیدا فرما دیتے ہیں۔ انبیاء کا سلسلہ آتا رہا لوگوں کو حق بات کی پہچان کروانے کے لیے، لیکن لوگ جو تھے وہ حق بات کو نہیں مانتے تھے۔ اس روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے کا حق نہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے، اللہ کا ہی انکار کرنے والے کافر کا اس زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھائے، لیکن اللہ کا انکار کرے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، ایسے کافر کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے ختم کر دیتے ہیں۔ ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر رہیں۔ انسان نے جب اپنے وجود کو نہ پہچانا کہ میں کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا اور میں کر کیا رہا ہوں، میں نے جانا کدھر ہے، میں آیا کدھر سے ہوں، میں کر کیا رہا ہوں، اور میری آخری آرام گاہ کدھر ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے اور دنیا کے مادی وسائل میں گم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے، اپنی آخرت برباد کرتا ہے اور اپنے لیے جہنم خریدتا ہے۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو راہ راست پہ لائیں۔ ان انبیاء نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ تو ایک ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارے بت ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے تھے، ہم بھی انہیں پوجیں گے۔ یعنی کلمہ حق کو ٹھکرا دیا اور اپنے آباء و اجداد کی رسموں کے پیچھے چل پڑے، اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے اور اسلام کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا۔ آج کا مسلمان بھی کیا کر رہا ہے؟ اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ خواہشات جہاں جہاں اسے لے کے جا رہی ہیں، انسان اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اس سے کمائی کرتے ہوئے یہ نہیں پتا کہ میں حرام کما رہا ہوں یا حلال کما رہا ہوں، اپنے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ ڈال رہا ہوں یا حرام کا ڈال رہا ہوں۔ اللہ کی پہچان حاصل نہیں،
اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ آج کا مسلمان بھی وہی کچھ کر رہا ہے جو پہلی قوموں نے کیا۔ اگر وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہری ہیں وہ قومیں، تو کیا ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے؟ ہم بھی اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب کو ٹالے ہوئے ہیں، ورنہ کون سی ایسی برائی ہماری قوم میں نہیں جو برائیاں پچھلی قوموں میں تھی۔ انسان جو ہے وہ اپنے تکبر میں، اپنی اکڑ میں آ کے حق کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنی خواہشات کا غلام بنتا جاتا ہے۔